اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہماری اس گفتگو کا پس منظر وہ گفتگو ہے کہ جو حالیہ دنوں میں ایک تنظیم کے سربراہ نے ایک مجلس کے اندر انتہائی غیر مہذب، غیر سنجیدہ اور غیر اخلاقی گفتگو کی. نتیجتاً اس حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے. سب سے پہلے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے تمام اساتذہ کرام، طلاب عزیز، کارکنان اس غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ اور ہتک آمیز گفتگو کی پرزور مذمت کرتے ہیں. وہ گفتگو کہ جس میں MWM کے سربراہ نے حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے مدیر و الکتاب کے مدیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی دامہ ذلہ کے حوالے سے انتہائی ہتک آمیز لہجہ اور کلمات استعمال کیے ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. راجہ صاحب کی اس انداز کی گفتگو کہ جو سراسر جھوٹ، غیر سنجیدگی، غیر مہذب اور اخلاق سے عاری تھی، ان سے اس گفتگو کا سرزد ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. شیطان صفت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے راجہ صاحب کو اس حالت پر لے آئے، ان پر یہ جنونی حالت طاری کی اور پھر ان کو اسٹیج پر بٹھا دیا، ممبر پر بٹھا دیا، اور اس کی جو بریکیں تھی وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. اس حالت میں ظاہر ہے کہ راجہ صاحب یہی کچھ کر سکتے تھے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے. البتہ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ جس انداز میں اور خصوصی طور پر ان کی جو باڈی لینگویج تھی، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ اب اس سے بڑھ کر آگے گالی گلوچ پر بھی آ جائیں گے. لیکن ہمیں راجہ صاحب کی اس گفتگو پر کوئی تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے وہی برتن سے باہر چھلکتا ہے. البتہ یہ بات بڑی واضح اور روشن ہو گئی کہ وہ لوگ کہ جو ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے تھے، میرے خیال میں اب ان کے لیے اس کے بعد شخصیت واضح ہو جانی چاہیے. ہمیں تعجب ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کو اپنا رہبر و قائد بنا لیا ہے اور ان کی قیادت کو اپنے اوپر مسلط کیے بیٹھے ہیں. انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ جس انسان کی یہ شخصیت ہو، جس کا سیاسی قد کاٹ ایسا ہو، جس کی سوچ ایسی ہو، جس کی فکر ایسی ہو، کیا وہ کسی تنظیم یا کسی حزب کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو ہدف تک پہنچا سکتا ہے، مشکلات سے نکال سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوچنے کی بات ہے، اور سنجیدہ طبقہ مسلماً اس کے اوپر سوچ بھی رہا ہوگا کہ اگر اس قسم کا قائد اور رہبر ہو تو کیا وہ ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے؟ میں راجہ صاحب کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ہی دیکھ سکتا ہوں، ان کو مذہبی لیڈر نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس جماعت کی یہ لیڈنگ کر رہے ہیں اس جماعت کا سرے سے کوئی مذہبی ایجنڈا ہے ہی نہیں. ان کی یہ سیاست ایشوز کی سیاست ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ اس کے صدد میں رہتے ہیں کہ کون سا ایشو اٹھایا جائے تاکہ چند دن سرگرم کیا جائے، لوگوں کو اس طریقے پر اپنی حمایت لی جائے. اور میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ مدیر محترم آغا سید جواد نقوی دامہ ذلہ نے بہت سختی کے ساتھ ان کی اس گفتگو پر رد عمل ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کا بزرگ پن ہے کہ اس قدر سب کچھ ہونے کے باوجود آگے سے کسی رد عمل سے وہ منع فرما رہے ہیں. لیکن حق بنتا ہے کہ جو صحیح تصویر ہے اور جو درست موقف ہے اس کو پیش کیا جائے. حالیہ ان کی یہ تقریر اور گفتگو
اگر دیکھا جائے تو اس کے پس منظر میں اس قسم کے ہی کچھ عوامل ہیں، کیونکہ یہ اپنی سیاسی ساکھ بھی کھو بیٹھے ہیں، مذہبی طور پر ویسے ہی کوئی ساکھ نہیں تھی۔ اب انہوں نے اپنی اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو مفت کا، دوسروں کے لیے علمبردار، اپنے آپ کو مذہبی لیڈر کے طور پر لوگوں کی حمایت لینے کے لیے انہوں نے یہ طرز عمل اپنایا ہے، اور نتیجتاً انہوں نے یہ گفتگو انجام دی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا لیڈر کہ جو کسی کے غصہ دلانے پر غصے میں آ جائے، ٹھنڈا کرنے پر ٹھنڈا ہو جائے، تو ایسے لیڈر پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کیسے اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دی جا سکتی ہے۔ حالیہ گفتگو جس کا لہجہ، لہن یہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ کراچی کے مولانا صاحب کی محبت میں میدان میں اترے ہیں، اور ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اپنی زبان سے جو کلمات نکال رہا ہوں وہ کسی شخص کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، لہٰذا اتنا اس محبت میں ڈوب گئے کہ ان تمام حدود کو انہوں نے کراس کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ سید صاحب، میں کیوں نہ نام لے لوں سیدھا، سید حسن ظفر نقوی صاحب، کہ جنہوں نے خود اس گفتگو کا دروازہ خود کھولا ہے، غیر ضروری، غیر مناسب، بلا وجہ انہوں نے یہ گفتگو کی، جبکہ اس سے پہلے آغا سید جواد نقوی صاحب نے ان کو کسی طریقے پر کوئی ٹارگٹ نہیں کیا یا ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اگر سیلاب کے حوالے سے انہوں نے جمعے کے خطبے میں گفتگو کی، ایک عمومی گفتگو کی اور حق پر مبنی گفتگو کی، جس کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، سنجیدہ طبقہ نے، علماء نے، سب نے سراہا اور اس کو قبول کیا۔ اور اسی مناسبت سے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک اور مسلک کے مولانا صاحب اسی حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی اور بیان دیے، اور مکتب تشیع کے حوالے سے جو گفتگو کی، اس کو اور آغا صاحب کے اس موقف کو، دونوں کو ملا کر جب سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا تو ہر سنجیدہ انسان نے، منصف انسان نے اس بات کو قبول کیا کہ جو موقف آغا سید جواد نقوی دامہ ذلہ نے پیش کیا ہے وہ موقف برحق ہے، اسلامی اور شرعی قرآنی موقف ہے۔ تو اس تناظر میں آغا سید جواد نقوی صاحب نے جو گفتگو کی، اب اس کے بعد ایک غیر ضروری انداز میں انہوں نے اس گفتگو کا دروازہ کھولا، منہ سے اول فول باتیں کی۔ مسلماً جب انہوں نے یہ باتیں کی تو لوگوں کی طرف سے رد عمل آیا، اور آپ اس بات پر شاہد ہیں، سب جانتے ہیں کہ جامعہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا رد عمل یا کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کی گئی۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کھلا ہے، جس تک یہ گفتگو گئی انہوں نے ہر ایک نے اپنے تئیں اس کے اوپر جو رد عمل تھا وہ ظاہر کیا، لیکن جناب راجہ صاحب ان کی محبت میں اس انداز میں آگے بڑھے ہیں، ان کی عظمت کے گن گانے شروع کر دیے، ان کے آباء و اجداد کا سہارا لے کر ان کی شخصیت کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر آپ نے جو روش اپنائی ہے ان کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے کہ ان کے بابا یہ تھے، ان کے دادا یہ تھے، ان کے خاندان کے یہ لوگ تھے، ہم کسی کے آباء و اجداد کو درمیان میں نہیں لے آتے، اور نہ ہی یہ درست طریقہ ہے۔ یہ راستہ اپنانا بقول پدرم سلطان بوت، ہم تو اس بات کے دائی اور حامی ہیں کہ پدرم سلطان بوت والی منطق نہیں چلے گی۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کیا ہیں، آپ اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت کو سامنے لے آئیں، اپنے کارنامے کو، اپنے ہنر کو، اپنی خدمات کو سامنے لے آئیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، سنیں، پھر اس کے اوپر ان کے مطابق ان کے بارے میں رائے قائم کریں۔ راجہ صاحب کیا یہ انصاف پر مبنی بات ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں آغا سید جواد نقوی دامہ ذلہ کے ساتھ سید حسن ظفر نقوی کا باقاعدہ ایک موازنہ کیا، آباء و اجداد کے حوالے سے، پھر اس کی بہادری کے حوالے سے، پھر اس کے علم کے حوالے سے؟ میرے خیال میں اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ کا ضمیر بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ موازنہ درست موازنہ نہیں ہے۔ کہاں سید جواد نقوی، کہاں حسن ظفر نقوی؟ سید جواد نقوی کہ جو فرزند حوزہ، اہل علم،
محقق، فاضل، مدبر، جن کی گفتگو اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر سنجیدگی کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت سنی جاتی ہے، اس کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنے لوگ ویوز دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور کن کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں؟ مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے وہ دوستان بھی اس بات کو ثابت کریں گے اور اس پر گواہی دیں گے کہ زمانہ طالب علمی میں جس وقت یہ بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، کسی شخص نے سید حسن ظفر نقوی کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی تھی۔ پاکستان میں آ کر جیسے بقول فارسی تو مرا ملا بگو من تورا حاجی بھی گویم، اس کے مصداق آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس طریقے پر تو شخصیت پروموٹ نہیں ہوتی۔ جناب راجہ صاحب، آپ نے یہ جو اقدام کیا انتہائی غلط اقدام کیا ہے۔ کاش آپ یہ گفتگو نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گفتگو کی وجہ سے آپ کا رہتا سہتا بھرم بھی ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جس کو ہم لیڈر بن سمجھ رہے تھے، اس کی حیثیت یہ ہے، وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، غیر اخلاقی، غیر مہذب۔ آپ نے آگا کے حوالے سے محسن کشی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ محسن کش کا لفظ بہترین طریقے پر آپ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ راجہ صاحب اس شخصیت اور حوضے کے اندر آپ نے اگر کوئی اپنا نام اور نمود پیدا کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا کچھ تھا، کس نے آپ کو پروموٹ کیا، آپ کو شخصیت کس نے دی، آپ کی عزت افزائی اگر عزت افزائی ہے۔ اس حوالے سے یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس قسم کی باتیں کریں۔ ادھر سے آپ دوستی کی بات کرتے ہیں، ادھر سے جڑیں کاٹتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے گلہ کیا کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کتنی مرتبہ کوشش کی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آغا صاحب اسلام آباد کی سرزمین تک وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلے، ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ جس وقت آپ کا یہ رویہ ہے تو اس کے مد مقابل میں آپ کس رویے کی توقع رکھتے ہیں اور کس بنا پر رکھتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ رویہ اپنانا شروع کر دیا، گالم گلوچ، دھمکیاں، غلط تہمتیں، ان کا سہارا لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں مقبول عام ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے خصوصی طور پر جو آغا سید جواد نقوی دامہ ذلوں کی طرف جھوٹی نسبتیں دی ہیں، اپنے آپ کو عزاداری کا علمبردار اور عزاداروں کی طرف سے وکیل بن کر یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں عزاداری کا بڑا علمبردار ہوں اور عزاداروں کی طرف سے وکیل ہوں۔ یہ آپ کی سعی ناکام ہے، اس لیے کہ لوگ جہاں پر کان رکھتے ہیں وہاں پر آنکھیں بھی رکھتے ہیں۔ سید جواد نقوی دامہ ذلوں نے حقائق مشہود پیش کیے ہیں، دنیا کو حقائق نظر آتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، حساب کرتی ہے۔ سید جواد نقوی وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے فقط شعار بلند کیے ہوں، بلکہ ہر میدان میں اپنی امکانی استعداد اور وسعت کے ساتھ ایک نمونہ عمل پیش کیا، لوگوں کے سامنے راہ متعین کی، لوگوں نے دقت کے ساتھ ان کے امور کو دیکھا، ان کے خط کو دیکھا، ان کے اقدامات کو دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا۔ لہٰذا آپ جتنا بھی پراپوگنڈا کر لیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پراپوگنڈے کے ورگلانے میں آ کر لوگ سید جواد نقوی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ بے مزد وکیل کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی حمایت لے کر اپنے آپ کو پروان چڑھائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی سیاست کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے، کیونکہ آپ کے پاس نہ کرنے کو کچھ ہے نہ کہنے کو کچھ ہے۔ آپ کی سیاست ان ایشوز پر چلتی ہے اور آج کل آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سیاسی طور پر بھی مردہ ہو چکے ہیں اور مذہبی حوالے سے بھی کیا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ نتیجتاً آج آپ نے اس بات کا سہارا لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے پر اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو واپس لے آئیں گے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ مجھے بتائیں، عزاداری کے حوالے سے آپ جو اتنے علمبردار بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی سرزمین پر حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کہ جس کی بنا اور بنیاد سید جواد نقوی دامہ ذلوں نے علم اور تربیت کے لیے رکھی اور اس کو مرکز علم و تربیت بنایا،
وہاں پر اس کو مرکز عزاداری بھی بنایا۔ کیا ایسی مثال آپ پاکستان میں کہیں دکھا سکتے ہیں؟ آپ اپنے مدرسے کو دکھائیں اس حوالے سے۔ اب لوگ آپ کی ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں کہ کسی کے خلاف کہہ دیا یہ عزاداری کے مخالف ہے، لوگ کہیں گے یہ عزاداری کے مخالف ہے، مگر وہ لوگ کہ جو آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جو سوچنے سے آری ہیں، وہ لوگ آپ کے بہکاوے میں ممکن ہے کہ چند لوگ آ جائیں، کچھ مدت کے لیے آ جائیں، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 24 ستمبر کو 40 سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے جامع عروۃ الوثقی میں عزاداری کا منعقد ہونے والا پروگرام آپ کے یہ شبہات بھی دور کر دے گا، جبکہ پہلے بھی دور کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آنکھوں پر حسد اور تعصب کی پٹی بندی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، صرف اس کا ایک ہی علاج ہے جو قرآن مجید میں موتوا بغیظکم۔ رہی بات آپ نے اپنی اس تقریر میں مناظرے کا چیلنج، میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، جناب راجہ صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں سید جواد نقوی کی علمی حیثیت کیا ہے۔ آپ جس بات پر گفتگو کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں۔ مناظرے کے چیلنج سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کرام آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ نے کسی نمائندوں کو بھیجیں، مناظرے کے یہ موضوعات اور ابحاث ان کا مورد نزاع پہلے واضح اور روشن کر لیں، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کار وضع کر لیں۔ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ کو اصلاً علم ہی نہیں ہے کہ سید جواد نقوی صاحب نے ان علمی ابحاث کو، چاہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے یا حضرت مختار کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اس میں کس چیز کو بیان کیا ہے اور کس جہت سے بیان کیا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک تہمت لگائی ہے آغا سید جواد نقوی پر کہ آغا سید جواد نقوی دامہ ظلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے قائل نہیں ہے، یہ تہمت لگا رہے ہیں۔ آغا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس پر غور کریں، یہ کیا بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی باتیں ہیں کہ یہاں پر اس اساس سے کون سی معصیت ہوئی ہے، آیا ان کی عصمت کے مخالف ہے یا مخالف نہیں ہے، وہ اگلی باتیں ہیں۔ آپ اڑتی ہوئی بات کو لے کر اس کو پراپوگیٹ کرنے کے لیے، اپنی شہرت کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کی حمایت لینے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات آپ کے لیے واضح اور روشن ہونی چاہیے۔ پراپوگنڈا کے زور پر اگر حقائق مسخ ہو جاتے، اگر پراپوگنڈا کے زور پر حقائق کو اور حق کو دبا دیا جاتا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اور ان کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے لیے افراد نہیں، حکومتوں نے پراپوگنڈا کیا، کام کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومتیں پراپوگنڈا کرتے کرتے خود ختم ہو گئی، لیکن آج بھی میرے مولا امیر المومنین کا نام زندہ اور تابندہ ہے۔ اسی طرح جو راہ امیر المؤمنین پر گامزن ہیں ان کا بھی یہی نتیجہ ہے، ان کو بھی آپ پراپوگنڈے کے ذریعے سے ان کی شخصیت کو لوگوں کی نگاہوں میں مخدوش نہیں کر سکتے۔ سید جواد نقوی دامہ ظلہ کا بیانیہ کہ جو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، وہ بیانیہ کہ جو مقام معظم رہبری کی فرمودات کی روشنی میں سید جواد نقوی نے پاکستان کی سرزمین پر پیش کیا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، اس حقیقت کو دانش مندان تمام مکاتب فکر نے جس کو قبول کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ حقیقت سارے قبول کریں گے، کل آپ بھی قبول کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی ذرا ہٹا لیں۔ آغا سید جواد نقوی دامہ ظلہ جنہوں نے مقام معظم رہبری اور خصوصی طور پر امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ کے مکتب سے جو مکتب امامت اور ولایت ہے، اس سے رہنمائی لیتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پر اس نظریہ کو رواج دیا ہے۔ آپ اپنے تئیں سینہ بڑے زور زور سے ٹھپ رہے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ میں مقام معظم رہبری کے فتویٰ کے مطابق امام امت خمینی بت شکن کی تقلید پر باقی ہوں،
ظاہر ہے کہ راہ امام، خط امام وہی ہے آج کہ جس پر رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنائی دام ظلہ گامزن ہے۔ تو آؤ نا میدان میں کہ جس خط کو، جن تعلیمات کو، جن حقائق کو رہبر معظم نے مذہبی دنیا کے اندر، سیاسی دنیا کے اندر بیان کیا ہے، آؤ نا اس کی حمایت کریں۔ جہاں پر آپ کے مفاد کی بات ہوتی ہے وہاں پر مقام معظم رہبریت کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہماری لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے وہاں پر آپ چپ سادھ لیتے ہیں، اور الٹا سید جواد نقوی دامہ ظلہ جس وقت جرأت کے ساتھ حقائق کو، درست راستے کو متعارف کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو اسی چیز کے لیے آپ کو معین کیا گیا ہے؟ آپ کو یہی ہدف دیا گیا ہے کہ آپ سید جواد نقوی دامہ ظلہ کے مقابلے میں کیا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے؟ آپ نے تمام تر اپنے پراپوگنڈا توپوں کا رخ جو ہے وہ سید جواد نقوی کی طرف موڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی بات سید جواد نقوی کسی پلیٹ فارم سے جب کرتے ہیں تو فوراً اس کو اپنی طرف آپ مولڈ کر کے، اپنی طرف موڑ کر کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک خاص ٹارگٹ دیا گیا ہے، آپ یہ خود نہیں کر رہے، آپ سے کوئی کروا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ نے وہ دوستان کہ جو سنجیدہ حلقہ ہے ان سے یہ گزارش کروں گا، اس پر تجدید نظر کریں۔ آپ کے یہ رہبر و رہنما جس راستے پر گامزن ہے کہ یہ کوئی اچھائی کا راستہ نہیں ہے، اس سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر، اور آپ اگر اس کے داعی ہیں کہ یہاں پر ولایت و امامت و رہبریت کے نظام کو لاگو کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو رواج دیا جائے، تو میرے دوستو جس راستے پر آپ کے رہبر چل پڑے ہیں یہ راستہ تو اس طرف نہیں جاتا ہے، یہ راستہ تو انتشار کی طرف جاتا ہے۔ بقول راجہ صاحب کہ میں اتنی مدت تک خاموش رہا، منع کرتا رہا، وہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کیسے منع کرتے رہے۔ اتنی مدت تک آپ خود نہیں بولے، لوگوں سے بلواتے رہے، جب تم نے دیکھا کہ وہ مؤثر نہیں ہے خود میدان میں کود پڑے، اور جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں تھا آپ نے اس کو باہر نکالا۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ظرف سے، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ آپ کے اندر پہلے موجود تھا، آپ کرواتے رہے ہیں، اور جس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ تیر بہدف نہیں ہوا، درست نشانے پر آپ کا تیر نہیں لگا، آپ نے یہ سمجھا کہ میں ایک شخصیت ہوں، میرے اس میدان میں وارد ہونے کی وجہ سے ہم سید جواد نقوی صاحب کی شخصیت کو تہس نہس کر دیں گے۔ نہیں میرے دوست، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ سید جواد نقوی کی بنیادیں خدا نخواستہ ریت پر نہیں ہیں۔ وہ انسان جو علم کے اعتبار سے وزین، وہ انسان کے جو مدبر ہے، وہ انسان کی جس نے علوم کے حوالے سے تحقیق کی ہے، مکتب اہل بیت کو ایک قابل قبول شکل میں اور حقیقی شکل میں پیش کیا، جس کا نتیجہ آج سامنے موجود ہے۔ وحدت امت کے حوالے سے ان کی کاوشیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، آپ اپنے ساتھ اگر دوسرے مکاتب کے افراد کو ملاتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بہادر ہیں، فلان ہیں، یہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرے مکاتب کے افراد آ کر بیٹھ جائیں، وہ تو بہادر، نیک، مخلص، اور سید جواد نقوی صاحب اگر امت کے درمیان میں اتحاد اور وحدت اور یگانگت کو رواج دینے کے لیے اقدام کریں، آپ ان کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے آپ نے بڑا زور دے کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کے ولایت فقیہ کے قائل ہونے کی یہ داستان دہرائی ہے، جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو ولایت فقیہ کے نظریہ کے حوالے سے نہ آپ آئیڈیالوجی کے حوالے سے اس کے قائل ہیں اور نہ ہی عملی اعتبار سے ولایت فقیہ کے قائل ہیں۔ ولایت فقیہ کو آپ بحیثیت ایک کارڈ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ وہاں پر ولایت فقیہ کا نعرہ لگا لیتے ہیں، جہاں پر ولایت فقیہ آپ کے ضرر میں ہوتی ہے وہاں پر آپ خاموشی سے چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ولایت فقیہ کی جو تعریف اور جو نظریہ پیش کیا ہوا آن دا ریکارڈ ہے، اب بھی موجود ہے کہ آپ پاکستان کے اندر وزیر اعظم کو بحیثیت ولی فقیہ دیکھتے ہیں۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم بحیثیت ولی فقیہ ہے تو پھر تو قصہ ہی تمام ہو گیا۔
اب یہ ولایت فقیہ کی تفسیر اگر ایسی ہے تو پھر اس نظریے کے اندر نہ کوئی اس کے اندر اٹھان ہے، نہ ہی اس کے اندر انقلاب ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی حرکت ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوچتے اور یہ نظریہ یہی بتلا رہا ہے کہ جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ کیا ہوگا؟ ولی فقیہ ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جس نظام میں موجود ہے اس کو اگر آپ ولی فقیہ کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر یہ ولایت فقیہ کے لیے زمینہ ہموار کرنا چاہیے، نظام امامت کے لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ کے نظریے کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ نظریہ ولایت فقیہ یا نظام امامت کے حوالے سے آپ کا عمل بھی بتلا رہا ہے کہ آپ کو اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اس نظام کے رائج کرنے کے لیے کچھ زمینہ فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی آپ کے اس نظریے کے مطابق پاکستان کا جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ ولی فقیہ کے درجے پر کیا ہے؟ فائز ہے۔ آپ زبانی اعتبار سے ولایت فقیہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنائی دام ظلہ کے فتاوی کی آپ کے سامنے توہین کی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ خاموش ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ اگر آپ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم رہبر معظم کے پیروکار ہیں، تو رہبر معظم کے پیروکاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے نظریے پر چلنا، ان کے دست و بازو بنے، ان کے نظریے کو ترویج دیں، جہاں پر بات کرنی ہے وہاں پر بات کریں، لوگوں کے اندر اس چیز کو رواج دیں، جبکہ آپ کے سامنے باقاعدہ اسی فتویٰ جو کہ رہبر معظم نے بحیثیت ولی فقیہ بیان کیا ہوا ہے، تو آپ کے سامنے جس وقت اس کی توہین کی جاتی ہے اس وقت تو آپ کو کوئی ولایت فقیہ یا ولی فقیہ کا خیال نہیں ہوتا۔ پھر آپ ولی فقیہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنی تنظیم کی جو بنیاد رکھی اس میں ایک چیز یہ آپ نے بیان کی تھی کہ ہم ولی فقیہ کے پیروکار ہیں، فلاں جو ہے وہ ولی فقیہ کا پیروکار نہیں ہے، فقط نام کی حد تک ہے۔ تو آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے؟ عملی طور پر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو اپنی تنظیم کے آئین اور منشور میں ولایت فقیہ کا لفظ قبول نہیں ہے، اس کو آپ نے نکال دیا ہے۔ جس آئین میں ولایت فقیہ کے لفظ کی گنجائش نہیں ہے اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ولی فقیہ یا ولایت فقیہ کو پریکٹیکلی اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے یا وہ حامی ہے؟ یہ صرف اور صرف شعار، ایک کارڈ ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں موقع پر تاکہ جو انقلابی ذہن ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور جس جگہ پر آپ کے ضرر میں ولایت فقیہ جاتی ہے یا حمایت ولی فقیہ جاتی ہے وہاں پر آپ چپ سادھ لیتے ہیں، اور اس کے مقابل میں پھر آپ نکل پڑے ہیں السید جواد نقوی دامہ ظلہ کی توہین کرنے پر، ان کو اپنے توپوں کا نشانہ بناتے ہوئے، اپنے توہین آمیز الفاظ اور کلمات کا نشانہ بناتے ہوئے۔ ذرا پاکستان کی سرزمین پر مجھے بتائیں تو صحیح کوئی دوسرا ایسا آدمی کہ جس نے ولایت فقیہ کی تفسیر، لوگوں کو شعور، لوگوں کی آگاہی کو بڑھایا ہو، ولایت فقیہ کی تفسیر کی ہو، بتایا ہو کہ ولایت فقیہ کیا ہے۔ آغا سید جواد نقوی سے پہلے بالآخر ہم بھی تو پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں، کوئی ایسا فرد دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس انداز میں ولایت فقیہ کو روشن کیا؟ آج اگر لوگوں کے اندر ولایت فقیہ کے اعتبار سے کوئی شعور بیدار ہے تو وہ سید جواد نقوی دامہ ظلہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ ایک تنظیم کے سربراہ ہوتے ہوئے اس ولایت فقیہ سے فرار کر رہے ہیں، اور جو ولایت فقیہ کو مستحکم اور جو لوگوں کے اندر ولایت فقیہ کے حوالے سے شعور بیدار کر رہا ہے، الٹا آپ اس کو ولایت فقیہ کے حوالے سے مضر قرار دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کو آپ اپنائے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بے شعور سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم جو کچھ بات کر دیں گے وہ بغیر کسی چو چراں کیے ہوئے آپ کی بات کو وہ قبول کر لیں گے۔ نہیں، الحمدللہ پاکستان کے اندر اب شعور اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، بیدار ہو چکے ہیں لوگ کہ ہر کس و ناکس کی ہر بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ ولایت فقیہ کا حامی کون ہے اور اس کا نعرہ لگانے والا کون ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر سید جواد نقوی دامہ ظلہ نے ولایت فقیہ کے حوالے سے وہ مستحکم بنیادیں اور شعور بیدار کر دیا ہے کہ اب آپ جیسے جتنے بھی آئیں وہ ان بنیادوں کو ہلا نہیں سکتے۔ میرے دوست، آپ نے اپنی تقریر میں یہ جملہ کہا ہے، یہ سب کچھ اول سے لے کر آخر تک، قوم سے لے کر اب تک آپ نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی قوم سے لے کر اب تک باتیں سب عیاں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ڈوز جو دے دیا یہ کافی ہے، ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے آپ کو ہلکی ڈوز دی ہے،
اور کہنے کو بہت کچھ باقی ہے، اور آپ بھی اچھے طریقے پر جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو اس کے مد مقابل میں یہ توقع رکھیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔ ہر چند کہ ہم اس نظریہ کے قائل ہیں، شائستگی، سنجیدگی، اس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آپ جو میدان ہمارے لیے تیار کریں گے ہم اس میدان میں نہیں اتریں گے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ہمارا اقدام، ہمارا طریقہ کار اب تک بڑا واضح اور روشن ہے۔ ہم شعار لگا کر لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے، ہم اقدام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، زمینی حقائق پیش کرتے ہیں، کچھ کر کے بتلاتے ہیں، پھر لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو اگر آپ ہضم نہیں کر سکتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جناب راجہ صاحب، یہ بات بھی آپ پر واضح اور روشن کر دینا چاہتے ہیں، آپ جس لہجہ کے ساتھ، خبردار آئندہ آپ عزاداروں یا عزاداری کے حوالے سے آپ پھر کچھ نہ کہنا، ہم نے پہلے کب کچھ کہا یا آغا صاحب نے پہلے کب کوئی ایسی بات کہی ہے۔ خواہ مخواہ کا اپنے آپ کو عزاداروں کی طرف سے وکیل بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں عزاداری سکھائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے یا عزادار کی عظمت کیا ہے۔ ایسا لہجہ ہم سننے کے عادی بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کو سنیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے لہجے کو درست کر لیں اور مت خیال کریں کہ سید جواد نقوی دامہ ذلوں کے اوپر کوئی بھی چڑھ دوڑے گا تو آگے سے اس کا جواب نہیں آئے گا۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کا بزرگ پن ہے کہ انہوں نے بڑا سختی کے ساتھ اپنے حامیین کو، اپنے متعلقین کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ اس کے اوپر آپ نے کومنٹس نہیں کرنے، آپ نے اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرنا، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرنی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کی باغیں کھلی ہیں، آپ کی لگام کھلی ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہیں آپ کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی جواب ہی نہ دیا جائے۔ ہم شائستگی کے ساتھ، روحانی اور روحانیت کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، بسم اللہ آئیں، مل بیٹھ کر اس کے اوپر گفتگو کریں، جو علماء کا طریقہ ہے، جو عقلانی طریقہ ہے۔ میں فلاں کے پاس گیا، نہیں ملاقات ہوئی، فلاں کے پاس نہیں ملاقات ہوئی، فلاں کے پاس نہیں ملاقات، جہاں پر آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے اختلافات سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ان کی نسبت زیادہ تو نہیں ہے کہ جن کے متعلق آپ کے اقوال، آپ کے اعمال آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی اپنی باغ ڈور بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے گرم کرنے پر گرم ہو جاتے ہیں، کسی کے سرد کرنے پر سرد ہو جاتے ہیں، پھر بات تو ختم ہوگی، پھر تو لیڈری والی بات ختم ہوگی۔ کیوں خواہ مخواہ لوگوں کو اس مشکل میں ڈالتے ہیں؟ لہٰذا آپ اپنا کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آغا سید جواد نقوی دامہ ذلو، وہ اپنا فریضہ جو بحیثیت ہے کہ عالم دین جس میدان میں بنتا ہے، جہاں پر رہنمائی کرنے کا وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، اس کو وہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میدان میں کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ اپنے مشن پر تن و من اور دھن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کریں۔ لکم دینکم ولی دین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔